نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وفي مقام آخر قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامے مبارک کی تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہماری سلسلہ وار گفتگو جس موضوع کے حوالے سے چل رہی ہے وہ ہے آخرت اور فکر آخرت۔ اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے میں نے ایک مرتبہ کچھ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ومن اراد الآخرۃ، وہ شخص جس نے آخرت کا ارادہ رکھ دیا، جس نے آخرت کی نیت کر لی، وسعی لہا سعیہا، اور پھر اس نے آخرت کے لیے ایسی کوشش کی جیسی کوشش کرنی چاہتے تھے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ صاحب ایمان بھی ہو، تو فرمایا فَأُولَٰئِکَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو فرمایا یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کی کوشش کو، جن کی محنت کو، جن کی جدوجہد کو، جن کی سعی کو اللہ رب العزت کے ہاں شرف قبول ہے۔ تو وہ آخرت جو ہر انسان کا مقصود ہونی چاہیے، جس کی نسبت باری تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ اکبر درجات و اکبر تفضیلات، وہ آخرت جو اپنے درجات کے حوالے سے بھی بڑی اکبر ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بڑی اکبر ہے، وہ آخرت در حقیقت ہمارا مقصود ہے۔ اس آخرت کو کامیاب بنانا یہی ہماری منزل ہے، مگر آخرت کی کامیابی کا سارے انحصار اس مختصر سی زندگی پر ہے جو ہمیں اس دنیا میں، جس نے اس دنیا کی زندگی کو سنوار دیا، بس سمجھو اس کی آخرت کامیاب ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور اس دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے پھر اللہ رب العزت نے ہمیں ایک نظام زندگی عطا کیا، اس زندگی کو گزارنے کے لیے ایک دستور حیات بنا، اور اس دستور حیات کا نام ہے دین اسلام۔ جو شخص اس اسلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے بس سمجھو اس کی دنیا کی زندگی کامیاب ہو گئی، اور جس کی دنیا کی زندگی سنور گئی اس کی آخرت خود بہت ہی کامیابی سے آتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلی نشستوں میں کہ ولادت سے لے کر موت تک یہ تو مختصر سے زندگی ہمیں ملتی ہے، یہ پوری کی پوری زندگی امتحان ہے، اور اس امتحان میں کامیابی کی ایک ہی صورت ہے، اس زندگی کو اس طرح گزارا جائے جس طرح ہمارے خالق نے گزارنے کا طریقہ۔ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا بنانے والا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ میرے بنائے ہوئے انسان کی زندگی کی کامیابی کس سسٹم میں۔ اس نے ہمیں بنانے کے بعد پھر اس زندگی کو گزارنے کا ایک نظام دیا،
وہ جملہ کئی بار میں کہتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ نے ہم انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو دستور حیات عطا کیا ہے، جو ضابطۂ حیات عطا کیا ہے، اس دستور حیات کا نام ہے دین اسلام، اور اسی کو وہ دین حق کے نام سے کہتے ہیں۔ جس شخص نے اس دین پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی گزاری، بس سمجھو وہ دنیا کے اس امتحان میں کامیاب ہے، اور جس کی دنیا سمجھ گئی اس کی آخرت خود بہت کامیابی سے انقلاب ہے۔ اور یہی جو دین اسلام ہے، جس دین کو نواسہ رسول، جگر گوشہ الوجود، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کر کے بچایا، اور بچایا اس لیے کہ دین بچے، میرے نانا کی امت تک پہنچے، تاکہ قیامت تک میرے نانا کی آنے والی امت پھر اس دین پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا بھی سنوار سکے اور اپنی آخرت۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی محبت کے دعوے دار کو بہت ہیں۔ آج دیکھیں نا، سفر کی 20 تاریخ اور آج ان کا چہرم سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ ابھی میں صبح آ رہا تھا تو ہمارے شیعہ بھائیوں کی تو جلوسوں کے جلوس نکل رہے ہیں، اور شاید آج ان کا سب سے بڑا پروگرام کا ہمیشہ یہ ان سے ایک محبت کا ان کا رنگ ہے، اور ہم اہل سنت بھی ان کی محبت کے دعوے دار ہیں، اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر نواسہ رسول کی محبت نہیں ہے تو سمجھو سینے میں ایمان نہیں۔ مگر محبت خالی حلق سے اوپر نعرے لگا دینے کا نام نہیں ہے، یہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ وہ دین، جس دین کو نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ دے کر بچایا ہے، پھر ہم ان کے بچائے ہوئے دین پر عمل کریں۔ ان کی اس قربانی کا فائدہ تب ہوتا ہے، انہوں نے سب کچھ قربان کر کے اس دین کو اس لیے نہیں بچایا کہ ہم اسے شو روموں کے اندر سجا سجا کے رکھیں، ڈیکوریٹ کر کے رکھیں۔ وہ دین بچایا اس لیے ہے تاکہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان اس دین پر عمل پیرا ہو کر پھر اپنی دنیا بھی سنوار سکے اور اپنی آخرت بھی سنوار۔ اس عمل کے بغیر گزارا نہیں۔ اس پر پچھلی پوری جمعہ مبارک کی نشست ہم نے لگائی تھی۔ آج اس سے ایک سٹیپ آگے چلنا چاہ رہا ہوں کہ ہر دین مقدم اس دین پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ پہلے ہمیں اس دین کا علم نہیں۔ جب آپ جانیں گے نہیں وہ دین کیا ہے، اس دین پر ہم نے عمل کیا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ آج ہم نے علم کے دروازے بند کر دیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج سفر کی 20 تاریخ ہے، اور حضور دادا گنج بخش شفیع البیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی جو 3 روزہ عرس کی تقریبات ہوتی ہیں آج 20 ہے۔ آج آخری اور فائنل دعا کی تقریبات حضور دادا گنج بخش شفیع البیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کی کتاب کشف المحجوب تھی، روحانیت کی دنیا میں ایک بڑا مقام ہے، اور شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جو اس تصوف اور روحانیت کی راہ پر چلنے کا دعوے دار ہو، اور حضور دادا گنج بخش شفیع البیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس کتاب کشف المحجوب سے اس نے استفادہ نہیں۔ شاید ہر زبان میں اس کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ تو ان کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان سے اتصال پیش کرنے کے لیے اپنے موضوع سے ریلیٹ کرتے ہوئے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور دادا گنج بخش شفیع البیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی اس معرفت العلیٰ کتاب کشف المحجوب کے اندر سب سے پہلا چیپٹر جہاں سے اس کتاب کا آغاز کیا ہے، اس کا عنوان اس بات کی علم۔ انہوں نے علم پر کہ اگر علم نہیں ہے تو سمجھے کچھ نہیں۔ دیکھو نا، جس دین پر آپ نے عمل کرنا ہے تو عمل تبھی کریں گے جب آپ کو پہلے علم ہوگا۔
اگر علم بھی نہیں ہے تو علم کے بغیر کسی نے عمل کیا ہے؟ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم معصیت امت اپنا جائزہ نہیں دیں، اللہ ماشاء اللہ جو اچھے لوگ ہیں استثناء تو ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے، مگر اوور آل اگر ہم معصیت امت اپنا جائزہ دیں تو ہم اس قدر دین کے علم سے دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں دین کی وہ بنیادی باتیں جو ہر شخص کے لیے سیکھنا ضروری ہے وہ بھی نہیں آتی۔ ایک بات کو میں بارہا کہتا ہوں کہ اگر اس دین کو سیکھنا ہے تو اس قرآن سے بڑھ کر تو سورس کوئی نہیں، مگر ہماری زندگیاں بیت جاتی ہیں، ہمیں صحیح ڈھنگ کے ساتھ یہ پڑھنا بھی کوئی نہیں آتا، اور پڑھنا آ جائے تو زندگی بیت جاتی ہے، ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی اس قرآن کے اندر لکھا۔ اسی سے ہمارا کام ہوتا ہے۔ جب قرآن کے ساتھ ہماری یہ صورتحال ہے تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آقا کی حدیث کے ساتھ ہمارا کتنا تعلق ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو باقاعدہ آقا کی حدیث کے ہر روز مطالعہ کرتے ہوں گے اور اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے جیسے بتایا نا کہ دین کی بنیادی بات آپ کا بھی جائزہ لیں کہ کتنے لوگ ہوں گے جن کو اس بات کا علم کہ اگر غسل واجب ہو جائے تو وہ بنیادی کتنے فرائض ہیں کہ جن کو اگر پورا نہ کیا جائے تو 7 سمندروں کے پانی سے بھی نہا لیں تو انسان کا غسل نہیں ہو سکتا۔ اگر غسل نہیں ہے تو طہارت نہیں ہے، طہارت نہیں ہے تو آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک کی بات بھی نہیں لگا سکتے۔ نماز کے پورے مسائل ہمیں کوئی نہیں آتی، زکات دینے کا وقت آ جائے تو مسئلہ مولوی سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں مجھ پر زکات واجب ہوئی ہے یا نہیں، کن کن چیزوں پر زکات ہوتی ہے، کن کن کو میں نے دینی ہے، کیسے دینی ہے، کب دینی ہے، یہ بنیادی علم ہے جو ہمیں آنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ آ جائے تو اکثریت کو یہ پتہ نہیں ہے کہ روزہ ٹوٹتا کن باتوں سے ہے اور روزے کامل اور مکمل ہونے کے بنیادی تقاضے کیا ہے۔ آج کے مناسب کتنے لوگوں کو آتے ہیں؟ نکاح اور طلاق اس سے بھی ضروری کوئی معاملہ ہوتا ہے، آئے دن یہ مسائل لوگ پوچھنے کے لیے میسج کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، میں اتنی بار بیوی کو یہ کہہ چکا ہوں، بتاؤ طلاق ہوئی ہے کہ نکاح کے لیے ضروری بنیادی تقاضے کیا ہیں، ہم میں سے کتنوں کو آتے ہیں؟ اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب ان کو کلمے پڑھائے جاتے ہیں نکاح کے وقت تو شاید وہ بھی پوری طرح کلموں کو کہنے نہیں آتے، یعنی علم سے ہم بہت دور ہو چکے۔ ابھی میں حضور داتا گنج بخش علی ازبیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب یعنی کشف المعلوم کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس پہلے چیپٹر کے اندر انہوں نے آ کر ایک حدیث مبارکہ بولتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المتعبد بلا فقہ کالحمار کرتا، فرمایا بغیر علم کے عبادت کرنے والا وہ شخص اس گدھے کی مانند ہے جو خراش میں جتا رہتا ہے، سارا دن چلتا ہے مگر سفر کچھ بھی طے نہیں کرتا۔ کوئی کانٹا پیسنے کے لیے خراش ہوتا ہے نا دیہاتوں کے اندر جس میں وہ دائرے میں گھومتا ہے، یہ میرے آقا نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا علم کے بغیر عبادت کرنا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ خراش میں جتا ہوا گدھا ہے جس کو ملتا کچھ نہیں، گھوم گھوم کے کہیں کا منزل کی طرف سفر کہتے ہیں۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ دین جس دین کو نواسہ رسول جگہ کو شاید امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ لے کر بجایا تو ان کی بات پر تقاضا کرتی ہے کہ اس دین پر عمل کریں، اور تب تک عمل نہیں ہو سکتا جب تک اس دین کا علم نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علم کے حصول پر زور دیا۔ آپ نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، فرمایا دین کا بنیادی علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ کوئی مستحب عمل نہیں ہے، یہ فرائض میں شامل ہے کہ ہر کسی کو آنا چاہیے۔
کہیں میرے آقا نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی الدہر، فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک علم حاصل کرو۔ فقر ہے یا بنا ہے، بیماری ہے یا تندرستی ہے، حالات جیسے بھی ہیں، ہر حال میں علم حاصل کرنا بندے کے لیے ضروری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اطلب العلم ولو کان بالسین، فرمایا علم حاصل کرو خواہ تمہیں چینی کیوں نہ جانا، کتنا لمبا سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے، کتنی مشکلات ہی سے کیوں نہ گزرنا پڑے، فرمایا علم ضرور حاصل۔ آپ اس علم کی اہمیت کا اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا اپنے محبوب پر، اس سے بڑی کائنات میں کوئی اور کتاب نہیں۔ میں نے بتایا کہ سب سے بڑی نعمت فزیکلی جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کائنات کے اندر اس قرآن سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ قرآن کی پہلی وحی اتری اور پہلی وحی کا پہلا لفظ وہ ہے اقرا، جس کا معنی ہے پڑھو۔ آج دیکھ لیں اس پڑھنے سے ہمارا کتنا تعلق ہے۔ جو چند کلمات میں نے شروع میں تلاوت کیے تھے، باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کل محبوب ذرا ان سے پوچھو حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، ذرا ان سے پوچھو کہ کیا پڑھے لکھے اور ان پڑھ، عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ باری تعالیٰ نے اسی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، فرمایا اللہ تم میں سے ان لوگوں کے جو صاحبان ایمان ہیں اور پھر ان کو علم عطا کیا گیا ہے، ان کے درجات بلند کر دیا۔ ایمان والوں کے درجات بلند ہوں گے، مگر ایمان والوں میں بھی درجات کا جو متعین کیا جانا ہے کہ صاحب ایمان کون کس درجے پر فائز ہوگا، وہ بھی اس علم کی بنیاد پر۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمندروں سے بھی بڑھ کر علم عطا کیا، مگر علم عطا کرنے کے باوجود باری تعالیٰ نے خود اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر، فرمایا قل رب زدنی علما، میرے محبوب یوں دعا مانگا کرو کہ مولا میرے علم میں اضافہ کرنا۔ اس لیے حاضرین مکرم میں اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ وہ دین جس دین پر عمل کیے بغیر یہ دنیا سمجھ نہیں سکتی، اور اگر دنیا نہ سمجھی تو آخرت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس دین پر عمل پیدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس دین پر نالج، اس کا علم حاصل کیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، فرمایا بغیر علم کے عمل کرنے والا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ معنی یہ ہے کہ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ عالم، اور عالم ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، یعنی وہ فقیہ جو علم کے ساتھ عمل کرتا ہے، فرمایا وہ ایسے ہزار عابدوں سے شیطان پر بھاری ہے جو بغیر علم کے عبادت کرتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ علم کی اہمیت کتنی ہے، اور آج ہمارا علم سے تعلق کتنا ہے۔ اس لیے ہمیں اس علم کی طرف متوجہ ہونا ہوگا اگر ہم اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، آخرت کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ آخرت کی کامیابی کا انحصار اس دنیا کی زندگی کی کامیابی پر ہے، اور دنیا چونکہ امتحان ہے، اور اس امتحان میں کامیابی کا نصاب جس کو پڑھے بغیر عمل کیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کا عطا کردہ دین ہے، اور دین پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک پہلے آپ کو دین کا علم نہیں۔
ہم تو صرف وہ چند باتیں جو ہمیں وراثت میں گھروں سے مل گئی یا کبھی کسی ایسی نشست میں آ گئے جہاں اللہ نے توفیق دے دی اور کسی ممبر پہ بیٹھنے والے نے کوئی اچھی بات کر دی اور آپ کے کانوں میں پڑ گئی، ان چند باتوں پر گزارا کر کے جسے کہتے ہیں نا دم چکاؤ، بس ہم زندگی کے دہاڑے باقی علم سے ہمارا تعلق باقی ہے۔ اس لیے حاضرین مکرم، اگر ہم اپنی آخرت کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ علم کے ساتھ شغف پیدا کیا جائے، علم کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کیا جائے کہ جب تک علم کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا تب تک کامیابی کبھی کسی شخص کا مقدر نہیں بن سکتی۔ اس علم کی اہمیت میں نے بتایا، حضور دادا گنج بخش علی حجویری نے تو زور ہی اپنی کتاب میں پہلا چیپٹر اس علم کے بارے میں، میں علم نور ہے اور جہالت تعلیم، علم آپ کو گمراہی سے نکال کر نور کے اجالوں کی طرف لے جاتا ہے، تو لہٰذا علم کی طرف متوجہ ہونا ہوگا۔ اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، اس میں تو پھر اس علم کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ گمراہی بات آتی اور دین سے دوری کہ ایسے راستے اور ایسا سامان اس کثرت کے ساتھ میسر ہے کہ وہ ایک طوفان کی شکل میں، ایک سیلاب کی شکل میں ہمارے گھروں میں داخل ہوتا چلا جائے۔ اگر ہم نے خود کو علم کے ساتھ نہ جوڑا، اپنے نسلوں کی تربیت کا سامان نہ کیا، تو سچی بات ہے کہ آج نسلوں کے ایمان بچانا مشکل ہے۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر دامداری، ان کی ایک سب سے بڑی پہچان یہی علم ہے۔ اس دور کے اندر روئے زمین پر شاید علم کی دنیا میں ان کے بھائی کا کوئی شخص نہیں۔ اور یہ بات میں ایسی زبانی کلامی محبت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے لیے آپ جتنے بھی معیار مقرر کر لیں، جب ان پر آپ پڑھیں گے تو ڈاکٹر طاہر القادری سب سے اہم نظر آئے۔ وہ دور جس دور میں لوگ تھوڑے مالی لطیفے چٹکلے سناتے تھے نا، اور قرآن اور حدیث کے دلائل کے ساتھ بات کرنے کا ڈھنگ سکھایا ہے تو ڈاکٹر طاہر القادری نے سکھایا۔ آپ صرف یوٹیوب پر چلے جائیں، وہاں لکھے ڈاکٹر طاہر القادری، اس مردے کے اندر کی اتنے خطابات آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ اگر کوئی شخص آج سے ہر روز ایک نیا خطاب ان کا سننا شروع کرے تو بندے کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، اس مردے کے اندر کے خطابات ختم نہیں ہو سکتے۔ تو اس قرآن اور حدیث کے علم پر سارے ان کی بنیاد ہے۔ 1400 کے لگ بھگ آپ نے کتابیں لکھی، پھر قرآن پاک کا عظیم الشان کی ترجمہ اکمال القرآن، یہ ان کے علم کا ایک بہت شاہکار ہے۔ پھر صرف ترجمہ نہیں، 8 جلدوں پر مشتمل ان کا عطا کردہ قرآنی انسائکلوپیڈیا، جس کی اس دور میں کوئی نظیر اور مثال نہیں، اور اب 40 جلدوں پر قرآن کی تفسیر کا مکمل کرنا میری معلومات میں نہیں ہے کہ اس صدی میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے قرآن کی اتنی جامع تفسیر کی۔ 60 جلدوں پر حدیث کا انسائکلوپیڈیا اس وقت دیتے جائے، کئی صدیوں میں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا تو پچھلی 6-7 صدیوں میں کہ جس نے حدیث پر اتنا بڑا کمپینڈیم کیا۔ اس سے پیچھے نظر آئیں گے 6 صدیوں میں کیا ہے۔ تو میں نے تو ایسی چند چیزیں بائی یہ کی ہیں، تو ہماری یہ جو تحریک ہے، اس تحریک کی شناخت علم ہے، اور یہ وجہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام نے اس وقت اپنے چاہنے والوں کو، اپنے کارکنان کو، اپنے قائدین کو، ذمہ داران کو جس بات کی طرف اس دور میں متوجہ کیا ہے اور کر رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ بیٹے ہر شخص اپنے اپنے گھر میں مرکز علم کھولے۔ کیا کھولے؟ مرکز علم۔ علم کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرو، اپنے گھر والوں کو بٹھاؤ، بچوں کو بٹھاؤ، گلی محلے کے 5-7 لوگوں کو بلاؤ، باقاعدہ نصاب بنا کے دے دیا ہے جس میں دین کی بنیادی تعلیمات ہیں، خود مرکز پر تیار کیا گیا ہے وہ نصاب۔
اور ہم تو بڑا تھوڑا سا کہہ رہے ہیں کہ ہفتے میں صرف 1 گھنٹے کے لیے بیٹھ جاؤ اس پر، ورنہ ضرورت اتنی ہے کہ ہر روز بھی اگر وہ کلاس جاری رہے تو یہ بھی کوئی تین مارنے والی بات نہیں، دین سے دوری اتنی ہو جائے۔ اس حساب کے اندر آپ کو قرآن پڑھنا سکھایا جائے گا، قرآن کا ترجمہ سکھایا جائے گا، آقا کی حدیث مبارکہ کے ساتھ جوڑا جائے گا، آپ کو آپ کے عقیدے کے بارے میں، آپ کے عمل کے بارے میں، آقا کی سیرت طیبہ کے بارے میں، آپ کے اخلاق کے سنورنے کے بارے میں، عمل کو بہتر کرنے کے حوالے سے، اور معاشرے کے کس طرح آپ کو حقوق ادا کرنے ہیں، یہ ساری تعلیمات اس نصاب کے اندر درج کریں۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ مراکز علم قائم کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ سمپل آپ کو بتا رہا ہوں کہ حالات اتنے بگڑ ہو چکے ہیں کہ ایک دور ہوتا تھا جب ہر وقت میں فکر کا شخص اپنی مسجد میں بیٹھ کر تقریر کرتا تھا، کوئی ان کی مسجد میں جاتا تھا، جا کر سنتا تھا، تو بات کوئی ایسا نہیں تھا، مگر اب وہ دور گزر گیا، اب ہر وقت میں فکر کے علماء کی تقریریں آ گئی ہیں اس موبائل کا، اور ہر نوجوان کے ہاتھ میں یہ موبائل ٹیلی فون ہے۔ اب آپ کسی کو پابند نہیں کر سکتے کہ کس کو سننا ہے اور کس کو نہیں سننا، ان کی مرضی ہے، جسے چاہے سنیں، جسے چاہے نہیں۔ اور اگر آپ کسی کو روکیں گے کہ بیٹے فلاں کو نہیں سننا تو حیات کو چپ تو کر جائے گا، مگر رات کو جب بستر پر لیٹے گا تو سب سے پہلے اسی کو سنے گا جس کو سننے سے آپ نے منع کیا۔ اور صرف ہر وقت میں فکر کے چاہیے علماء کرام بھی اگر سوشل میڈیا پر ہوتے تو شاید پھر بھی کچھ بچت تھی۔ خیر، ظلم اس وقت ہوا ہے کہ جب ہر وہ شخص جس کو دین کی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے وہ بھی اسکالر بن کر سوشل میڈیا پہ جاتا ہے، اس کو جو اونٹ پٹان آتا ہے بند کمرے میں بیٹھ کر تعلیم کرتا ہے اور اسے سوشل میڈیا پر چلاتا ہے۔ اور ہر شخص کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ یہ فرق کر سکے، تمیز کر سکے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ان بدلتے ہوئے حالات کے اندر اگر ہم نے آنکھیں نہ کھولی، اپنی اولادوں کی تربیت کا سامان نہ کیا، ان کو دین کے ساتھ نہ جوڑا، ان کا کلچر دوبارہ زندہ نہ کیا، ان کے ایمان اور عقیدے کو بچانے کے لیے ان کو دین کے ساتھ نہ جوڑا، تو یاد رکھیں نسلوں کا ایمان بچانا بھی مشکل ہو۔ اور اگر ہماری نسلوں کے ایمان نہ بچے، عقیدے نہ بچے، وہ راہ راست پر نہ آئے تو ہم بری و ذمہ نہیں ہوں گے۔ قیامت والے دن ان سے بھی پہلے والدین کے گریبان پکڑ کر کے لوگ تم نے کیا ہوئی؟ بچوں کی تربیت کے لیے پہلی دستگاہ ماں کی گود ہوتی، پھر گھر کا ماحول ہوتا، پھر سکول کالج اور یونیورسٹی ہوتی، پھر اس طرح کی نشستیں ہوتی۔ اور سچی بات یہ ہے، آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ پہلے تینوں ادارے، ماں کی گود، گھر کا ماحول، سکول کالج اور یونیورسٹی، یہ کلیتاً نسلوں کی تربیت کرنے میں ناکام ہوئی۔ ایسی مائیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی جو کبھی باوضو ہو کر اپنے بچوں کو دودھ پلائے، جو قرآن کی ڈوریاں دے دے کر اپنے قربان چلائے۔ ایسے گھرانے کو خال باقی بچے ہوں گے کہ جن گھروں کا ماحول ایسا ہو کہ جہاں خود بخود بچوں کی دینی تربیت ہوتی ہے، بڑے خال باقی رہ گئے سکول کالج اور یونیورسٹیاں جہاں مزید ان کی دینی قدروں کو جرات ملتی تھی، تو سچی بات ہے ان اداروں نے دین کی بچی کچی قدروں کا بھی جنازہ نہیں دیا۔ جن کے بچے یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں نا، وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آج ماحول کیا رہ گیا ہے۔ ان حالات کے اندر اگر ہم نے آنکھیں نہ کھولی، علم کے کلچر کو فروغ نہ دیا، ہر گھر کو مرکز علم نہ بنایا، تو یاد رکھیں خود بھی گمراہ ہونے کے شکار ہیں اور نسلیں تو ہو رہی۔
ہمیں بسا اوقات قبلہ حضور کے فیصلوں کی سمجھ نہیں آتی، بڑی دیر سے سمجھ آتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ مرکز علم کا کیا فائدہ ہے؟ حضور شیخ الاسلام کا کہنا ہے کہ ایک وہ خواب ہے جو آپ اپنے ذہنوں میں لیے کرتے ہیں کہ اس دھرتی پر انقلاب آئے، پھر بین الاقوامی سطح پر انقلاب آئے. وہ انقلاب تو جب آنا ہے سو آنا ہے، اس کے کچھ تقاضے، جب تک وہ تقاضے پورے نہیں ہوں گے اللہ کبھی بھی کسی ملک اور قوم کے حالات نہیں بدلے. اس نے ایک تقاضا صرف آپ کو بتا دیتا، یہ اللہ کا قرآن میں بیان کرتا اصول ہے کہ جب تک کوئی قوم نہ اٹھے، قیادت جتنی اعلیٰ بھی کیوں نہ ہو، اللہ اس ملک اور قوم کے حالات نہیں بدلے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ وہ جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلیں. جب تک قومیں نہ اٹھیں تب تک حالات نہیں بدلیں. باری تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن پاک میں بیان کیا ہے، اور ہماری تفریح تباہ کے لیے نہیں، ہمیں کچھ سمجھانے کے لیے بیان کیا. موسیٰ علیہ السلام تھے نا جب قوم کو لے کر دریا پار کر گئے تو باری تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ موسیٰ جاؤ اپنی قوم کو بتا دو کہ بزدل نہ بنے، آگے ایک بستی آ رہی ہے اس پر حملہ کر دے، اور میری طرف سے جا کر خوشخبری بھی سنا دو کہ میں نے فتح ان کے مقدر میں لکھی. اللہ کا پیغمبر جا کے اللہ کا پیغام دیا، اور قوم سن کے کہنے لگی موسیٰ اچھا جاؤ پھر تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے پتہ مل جائے تو ابھی ہمیں نہیں پتا. اب قیادت اللہ کا پیغمبر کر رہا. جب قوم مشکل ہو گئی اور قوم نکلنے کے لیے تیار نہ ہوئی تو وہ فتح کی نبی جو ان کے دروازوں پر دستک دے رہی تھی، اللہ نے وہ منزل 40 سالوں کے لیے دور وہیں صحراؤں ریگستانوں میں ذلیل ہوا. قوم کا اٹھنا ضروری اور قوم کو حالات اٹھائیں گے. شاید ابھی قوم جو ہے نا وہ کمپرومائز کر رہی ہے حالات کے ساتھ. ہم اپنی جد و جہد کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں جد و جہد کرنے کا مکلف بنایا ہے، نتائج پیدا کرنے کا ٹھیکیدار نہیں بنا. وہ کہتا ہے نتیجے کا مالک میں ہوں، بہتر جانتا ہوں کب نتیجہ پیدا کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے. تمہارا کام جد و جہد کرنا ہے، تم محنت کرو، محنت کرو، کوشش کرو، تم سرخرو ہو. حضور شیخ الاسلام کا فرمانا یہ ہے کہ وہ انقلاب تو جب آنا سو آنا ہے، جب اللہ چاہے گا تو ایسے آ جائے گا. مگر کیا اس انقلاب کے آنے تک ہم اپنے ہاتھوں پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں؟ ایک انقلاب وہ ہے جو سوسائٹی اور معاشرے میں آنا ہے، اور وہ انقلاب کیا ہے؟ جب انقلاب آئے گا اسلامی حکومت ہوگی، ہر کوئی آسانی سے آقا کے لائے ہوئے دین پر عمل پیرا ہوگا، ہر کوئی اپنا فرض ادا کر رہا ہوگا، ہر کسی کو اس کا حق مل رہا ہوگا، ہر طرف دیانتداری ہوگی، بد دیانتی ختم ہو جائے گی، دھوکہ نہیں ہوگا، فراڈ نہیں ہوگا. یہی امن کا دورہ ہو جائے گا، یہی وہ انقلاب ہے آقا کے دین پر عمل پیرا ہو. اس انقلاب کے راستے میں تو کئی طاغوتی طاقتیں ہیں جو رکاوٹ ہوں گی، جن کے مفادات پر زد آتی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ انقلاب آئے. مگر ہمارے اس 6 فٹ میں انقلاب لانے میں کون سی طاقت رکاوٹ ہے؟ یہاں سے تو آغاز ہونا چاہیے نا. وہ آقا کا لایا ہوا دین جو انقلاب کے بعد جس پر عمل کرنا ہے، تو ہر شخص کو انفرادی سطح پر وہ جو انقلاب کے خواب لیے کرتے ہیں، کون سی رکاوٹ ہے کہ آج وہ دین پر عمل تو شروع کریں؟ اپنے 6 فٹ کے جسم میں تو انقلاب لائے، خود تو وہ سراغ پر چل پڑے، اپنی قبر اور حشر کو تو سنوارنے والے بنے. مکہ فتح تو ہوا 8 ہجری میں جا کر، تو وہ جو شریعت کے احکامات اترتے رہے کیا وہ پینڈنگ رہے کہ انقلاب آئے گا تو کبھی ان پر عمل پیرا ہو؟ عمل تو ساتھ ساتھ چلتا رہے، اور میں بتا رہا ہوں عمل کے بغیر گزارا نہیں. اس لیے حضور شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں کہ اس دین پر خود عمل کرنا شروع کریں، اور عمل ہو نہیں سکتا جب تک علم نہیں ہوتا. ساری زندگی یہی علم سکھانے کے لیے انہوں نے بسر کی ہے، کر رہے ہیں، مگر وہ چاہ رہے ہیں کہ ہر گھر کے اندر مرکز علم کا چھوٹی چھوٹی نشستیں بنا، خود بیٹھو، بچوں کو بٹھاؤ، اپنے دوست احباب کو، گلی محلے کے چند لوگوں کو بٹھا دو، وہ نصاب سامنے رکھو، سب کا پڑھو، تاکہ دین کی یہ بیسکس تو کم سے کم ہمیں آئے. اس سفر کا آغاز کرے. انشاءاللہ اس سفر کی وجہ سے
جب علم کا نور آئے گا تو جہالت کی تاریکیاں چھٹیں گی. ہمیں انشاءاللہ جب روشنی اور نور نظر آئے گا تو پھر آگے قدم اٹھتے چلے جائیں گے, عمل کی طرف بھی آگے ہوں گے. اور جب عمل نصیب ہو جائے گا تو یہ دنیا کامیاب ہوگی, اور جب یہ دنیا سنور جائے گی تو آخرت بھی بڑی کامیابی سے ہم کریں. اس لیے اگر آخرت کو کامیاب بنانا ہے تو ضروری ہے کہ اس سے پہلے اپنی دنیا کو سنوارا جائے, اور دنیا سنور نہیں سکتی جب تک اس نظام پر عمل پیرا نہ ہوا جائے جو اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں دیا ہے. وہ اس کا عطا کردہ دین اسلام ہے, اور اس دین پر عمل کرنے کے لیے علم ہونا ضروری ہے. اور اسی کی طرف حضور دادا گنج بخش علی مدویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المحدود کے اندر پہلا سبق ہی اسی علم کا دیا کہ آغاز علم سے. میں امید کرتا ہوں کہ منہاج قرآن سے جڑنے والے اور اس مرکز پر آنے والے اپنے ہر گھر کے اندر مرکز علم کو لے کے قائم کریں. نصاب آپ کو مل جائے گا, ہمارے سینٹر سے مل جائے گا. نظام تربیت EPD جو ہمارا ایک شعبہ ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گا. آپ رابطہ کریں, مجھ سے ملنے آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہاں سے ملتا ہے. وہ نصاب لیں, اپنے گھروں میں رکھیں, ہر گھر کو مرکز علم بنائیں, نسلوں کو اس علم کے ساتھ جوڑے تاکہ ایمان بھی بچے, عقیدہ بھی سنورے, اور عمل بھی, وہ عمل کی راہ پر بھی کام کر سکے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو کر ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا